رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی اب سورہ البقرہ کی آیت نمبر 132 پہ چلتے ہیں۔ تو اس میں آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو بھی، ہے نا، یہ اوپر والی آیت پہ جا رہا ہے جو 131 ہم نے کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اسلام لے آئیں تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، ساری جہانوں کے رب میں پوری طرح سبمٹ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی اس بات کی نصیحت کی کہ آپ بھی اللہ کے فرمانبردار ہو جائیں، اور نہ صرف انہوں نے، ان کے جو یعقوب علیہ السلام ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت جن کا ہسٹری میں ذکر ہے، ویسے تو ہسٹری میں کہیں آتا ہے کہ جیسے ان کے 8 بیٹے تھے، لیکن یہاں جن 2 کا ذکر ہے وہ حضرت اسحاق جو نبی تھے، کیونکہ باقی نبی نہیں تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل تھے۔ تو ان میں سے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت یعقوب تھے، یعنی حضرت یعقوب کے دادا جو تھے وہ حضرت ابراہیم تھے۔ تو ان کو تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے بھی یہ نصیحت کی اپنے بیٹوں کو، اور پھر حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی کہ بیٹا خدا کے نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا، کہ یعنی تم بھی اسی دین پر آ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمہارے لیے چن لیا ہے، اور اس حال میں نہ مرنا کہ تم مسلمان نہ ہو۔ یہ انہوں نے کہا، یعنی سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ کے نزدیک دین اسلامی دین ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر دیکھیں ڈفرنٹ شریعت نہیں لے کے آئے تھے، یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ سارے پیغمبروں کی ایک ہی شریعت تھی، کیونکہ یہ لوگ کچھ کافی مشرکین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے وہ ہیں، اور یہود و نصارہ بھی حضرت ابراہیم کو مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا طریقہ کار کیا تھا، تو ان کا طریقہ بھی وہی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہیں۔ تو سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا جو بھی اسلام کے سوا کوئی دین لے کر آیا وہ قبول نہ ہوگا۔ تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر نہ بننا اگر مسلمان ہو، یعنی جو دین ہے، جو جس دین سے آپ کی بچت ہوگی وہ دین اسلام بھی ہے۔ تو اب ہمیں اپنے اس میں بیسک آیت میں لیسن یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے ارد گرد لوگوں کی فکر کرنی ہے کہ ان کو دین نہ چھوڑ دیں، کیونکہ دین ایک ایسی چیز ہے جو نسلوں تک جاتا ہے، اور دین ہی آپ کو آخرت میں کام آ جائے گا۔ مسلمون ہے نا، تو مسلمون کیا چیز ہوتی ہے؟ مسلمون ہوتی ہے جو فرمانبردار ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا میں بھی اللہ کی فرمانبرداری کرے اور مرنے تک بھی اللہ کی موت تک اللہ کی فرمانبرداری کرے، تو اگلے جہان وہ پھر مسلمان ہوگا۔ تو دین ایک ہی ہے۔ آپ خود سوچیں، آپ مسلمان ہو کے کوئی بندہ ڈائی کرتا ہے تو آپ کو کتنا افسوس ہوتا ہے؟ کوئی بندہ بہت اچھا بھی ہوتا ہے لیکن کافر ہو کے مر جاتا ہے، تو مطلب یہ کہ پھر اس کی آگے کی آخرت خراب ہو گئی نا۔ تو جو مسلمان ہو کے مرے گا نا، اس کی آگے کی آخرت بہتر ہو جائے گی۔ 133 پہ چلیں جی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے، جب وہ مرنے لگے، تو کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ ہم تو حضرت یعقوب علیہ السلام، کیونکہ بنی اسرائیل ہے نا، تو یہ کہتے تھے ہم، کیونکہ یہ ان کا نام تھا اسرائیل، انہی کی اولاد میں سے نکلا ہے حضرت یعقوب کی، تو یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب اس چیز کا جواب دے رہے ہیں، جب یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے نا، تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب ان کو مرنے لگے نا، تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے جب ان کے موجود تھے تو وہ کہنے لگے اپنے بیٹوں کو کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیونکہ وہ اس چیزوں کی ان کو فکر تھی، ان کو اس چیز کی فکر نہیں تھی۔ جب یہاں کوئی مرنے لگتا تو وہ وصیت کرتا جی جداد اس کو دے دیں گے، یہ اس کا بانٹوارا ہو جائے، اس کا، ان کو یہ فکر نہیں تھی۔ ان کو یہ تھے کہ میں دین کا وہ کر لوں، کہ میں نے اپنے بیٹوں کو صحیح پیغام دیا ہے اور وہ صحیح رہیں تاکہ میری اولاد بھی نقصان نہ کرے۔ دیکھیں بندہ اپنی اولاد کے لیے اپنے سے زیادہ بہتر چیز چاہتا ہے، تو وہی مسئلہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ اولاد بھی خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، یعنی ان کے بیٹوں نے کہا، آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، یعنی اب اس میں کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یعنی یہ سب کا آ گیا کہ ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے بعد اسماعیل اور اسحاق کی۔ اور اس میں حضرت اسماعیل کا نام بھی اس لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ حضرت اسماعیل اور اسحاق دونوں حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اور سیم ہی دین پہ تھے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، ہم اس حضرت اسماعیل کا ذکر سننا نہیں چاہ رہے تھے کہ حضرت ہماری حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آخری نبی کیوں نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ سیم ہی تھے، دونوں بھائی تھے، ایک ہی نسل میں تھے، ایک ہی باپ تھے ان کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہی پہ رہیں گے، اور ہم حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، یعنی کہ ایک ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں اور مسلمون ہیں، اور خود کو مسلم کہتے ہیں، اور یہی انہوں نے ان کو یقین دلایا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ 134 پہ چلیں۔ یہ جماعت گزر چکی، یعنی یہ پہلے والے تو گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے جو ہیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، ان کو ان کے اعمال اور کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا ملے گا۔ مطلب کسبت ولکم ما کسبتم، مطلب یہ اس بات پہ اترانا کہ ہم اتنے نبیوں کی اولاد ہیں، ہم اتنے چوزن ون ہیں کیونکہ ہمارے نسلوں میں اتنے نبی آئے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے سارے نبی حضرت اسحاق کی اس میں آئے تھے لینیج میں، اور حضرت اسماعیل کی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ اپنے آپ کو نا بہت اسپیشل سمجھنے لگے۔
تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے. وہ جو کرتے تھے نا ان کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تم جو کرتے ہو ان کا ان سے نہیں پوچھا جائے گا. تو تمہیں اپنے بارے میں سوچنا ہے. بیسیکلی دین کا معاملہ خود عمل کرنا ضروری ہے. کسی پیغمبر کی اولاد ہونے سے یا کسی آپ گدی نشینی میں یا کسی کے ریفرنس سے آپ نہیں بخشے جائیں گے. جو بندے جو بھی بخشے جائیں گے نا وہ اپنے اعمال سے بخشے جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال ہمارے سامنے ہے. بھلے آپ ایک پیغمبر کی اولاد ہیں لیکن وہ بھی اپنے بیٹے کو بخشش نہیں کروا سکیں گے. تو بیسیکلی ہم سے کسی کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. بعض دفعہ لوگ صحابیوں کو کویشچن کر رہے ہوتے تھے کہ یہ کیوں کیا، ہر ایک عمل کا خود یہ کیوں کیا. آپ کسی کر رہے ہوتے ہیں عام جو آپ محفلوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں صحابیوں کے بارے میں کویشچن کر رہے ہوتے ہیں کہ ان صحابی نے یہ کیوں کیا، انہوں نے ہمیں یہ کام نہیں کرنا. یہ غلط چیز ہے کیونکہ ہر کسی کے اعمال اپنے ساتھ ہیں. اپنے آپ کو دیکھیں آپ نے اپنی چیز کو کس طرح کیا. کسی پہ آپ کو ڈسکشن کرنے کی یا کویشچننگ کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے عمل کی سزا آپ خود لیں گے، یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور ان کا آپ خود لیں گے. اور ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کسی صحابیوں پہ اس طرح بات کریں. وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ٹرین کرایا، تو سوچیں وہ کتنے ان کا اوپر درجہ ہے. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا، نبی کے ہونے کا فائدہ یہ اٹھانا ہے کہ ان کے مطابق اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس چیز کی کویشچن نہیں ہوگی کہ بعد میں یہ امت اتنی زیادہ بگڑ کیوں گئی ہے، کیونکہ ہم اپنی وجہ سے بگڑے ہیں. وہ تو سب کو پورا دین کر کے گئے تھے، سب کو اپنا بتا کے گئے تھے. انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، پوری تکلیفیں اٹھائیں صرف دین پھیلانے کے لیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. اور آیا نمبر 135 پہ چلیں. اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے قالوا کونوا ہودن او نصارا، کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر لگ جاؤ گے. اور کہہ دو بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جو خدا کے اللہ کے ہو رہے تھے وہ اور مشرکوں میں سے نہ تھے. تو 135 میں بیسیکلی یہودی، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں. جو نصارہ ہوں، یا پیچھے ہم نے اس آیت میں پڑھا بھی ہے کہ اسے ادھر ہی سورہ بقرہ میں بھی کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے. یہودی کہتے ہیں ہم جائیں گے، نصارہ کہتے ہیں ہم جائیں گے. تو آپ یہ کہیں ہم ہیں دین ابراہیم پہ، کیونکہ حضرت ابراہیم کو وہ بھی مانتے تھے نا. ایک کامن گراؤنڈ پہ بات ہو رہی ہے. جب یہ دعویٰ کریں نا ایک کامن گراؤنڈ پہ بات ہو رہی ہے. اور حضرت ابراہیم کون تھے؟ حنیف تھے. حنیف کیسے بنتے ہیں؟ حنیف کیا ہوتا ہے؟ حنیف ہوتا ہے جو اللہ کے اوپر بالکل فوکس کرتا ہے، عبادت نماز میں ہر چیز میں اللہ کو پہلے رکھتا ہے، اور پھر کسی اور چیز کے بارے میں سوچتا ہے. اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہے اور اللہ کو پہلے رکھتا ہے. اور وہ بالکل سیدھے تھے، یعنی اللہ کے راستے میں بالکل سیدھے تھے اور حنیف تھے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وما کان من المشرکین، یعنی اور وہ مشرک نہیں تھے، یعنی وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے. وہ تو ظاہری سی بات ہے، شرک میں ہی انہوں نے آنکھ کھولی اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو ان کا عقیدہ بالکل سیدھا تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اور وہ بالکل شرک نہیں کرتے تھے. اور یہ لوگ تو شرک کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کا ہو جانے کو جو ہے نا حنیف کہتے ہیں، اور وہ ایسے ہی تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ فوکس تھے. 136 میں چلے. مسلمانوں کو ہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے، اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور پیغمبروں کو ان کی پروردگار کی طرف سے ملی ان پر، اور سب سے ایمان لائے. ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی خدا واحد کے فرمانبردار ہیں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سب مسلمان یہ کہیں، یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں وہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. جو قرآن تھا نازل کیا قرآن، اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی. حضرت اسماعیل ابراہیم پہ کون سی آئیں؟ صحف ابراہیمی. حضرت اسماعیل پہ بھی کوئی شریعت ہوگی، حضرت اسحاق پہ بھی، حضرت یعقوب پہ بھی، اور جو ان کی اولادوں پہ، یعنی جو حضرت موسیٰ پہ، حضرت داؤد پہ تورات آئی، حضرت موسیٰ پہ کتاب آئی، حضرت داؤد پہ زبور آئی ہے، حضرت موسیٰ پہ تورات آئی ہے، اور حضرت عیسیٰ پہ انجیل آئی ہے. تو یہ ساری کتابیں جو ہے نا، احکامات جو بھی آئے نا، وہ سارے ہم سب کو مانتے ہیں. یعنی ہم اتنے مسلمان اوپن مائنڈیڈ مذہب ہے. دیکھیں کوئی اور مذہب آپ کو ایسا ملے گا جو ہسٹری کی ہر کتاب کو، ہر پیغمبر کو، ہر نبی کو مانے. تو یہی ایک مسئلہ ہے نا کہ یہودی اور عیسائی تو ہر کسی پہ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ طریقہ بتایا ہے کہ وہ بھی سارے اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ کی ہی کتابیں بھیجی ہوئی تھی، تو ہم نے اس کو ہی ماننا ہے. اور جو وہاں پہ آیا نمبر 133 میں تھا نا کہ یہ ہے نا یہ نحن لہ مسلمون، اور آیا نمبر 133 پہ یہ بات حضرت یعقوب نے کی تھی کہ آپ کہ ہم سب جو ہیں اللہ کے فرمانبردار ہیں، مسلمان ہیں. اور
اور آج ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی یہ کہیں کہ ہم سب سبمٹ کرتے ہیں اور اللہ کا ماننے والے ہیں. اور ہمارا بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ ہم ہر کسی کو مانتے ہیں اور اللہ ہر کسی کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں, نبیوں کو بھی مانتے ہیں, اور جو نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے سارے ہمارے لیے بہت معتبر ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں. 133 پہ چلیں اور 137 پہ سوری. تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں, اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اگر ایمان لے آئیں یہ یہود و نصارہ, تو ایمان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں گے. یعنی کہ اگر اس چیز کو مانیں گے نا, جیسے ہم نے 135 آیات میں پڑھا ہے نا, جیسے کہ یہ سارے انہوں نے کہا کہ یہودی ہو یا نصارہ ہوں تو ہی آپ جنت میں جائیں گے, ورنہ سیدھے راستے پہ ہیں. تو سیدھے راستے پہ کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ راستہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر 137 میں اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں گے, اور اگر منہ پھیر لیں تو وہ مخالف ہیں, اور ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے, تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ سیدھے, جیسے ہم نے ابھی پچھلی آیات میں پڑھا کہ جیسے حضرت یعقوب, حضرت اسماعیل, سب توحید پہ اور صحیح طرح ایمان لے آئیں, جیسے ہمیں اسلام میں ہے کہ ہر چیز ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم سارے نبی اللہ کے ہیں اور کتابیں اللہ کی ہی بھیجی ہوئی ہیں, تو پھر یہ بھی سیدھے راستے پہ ہیں. ورنہ اگر یہ منہ موڑ لیں تو پھر یہ مطلب غلط ہیں, اور ورنہ ان کے اللہ پھر کافی ہے. جب حضرت جو تھے عثمان علیہ السلام, ان کا جب شہید کیا تھا نا انہوں نے, تو جب ان کے خون کا قطرہ جب گرا تھا اس وقت قرآن کھلا ہوا تھا اور وہ روزے سے تھے, اور جو آیت کھلی ہوئی تھی نا وہ سَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, یعنی اللہ تمہیں کافی ہے, اور واقعی ان کو اللہ کافی تھا. تو یہ آیت کھلی تھی اور ابھی بھی ٹرکی کے ایک میوزیم میں پڑی ہوئی ہے. تو بیسیکلی اس طرح کا ایمان لے جائیں. کس طرح کا ایمان لیں؟ ایمان ایسا جیسے صحابیوں کا ایمان تھا نا کہ پہاڑ بھی ہل نہیں سکتا تھا. حضرت بلال کی مثال آپ کے سامنے, کتنا ان کو ریت میں لٹایا, کتنا اس کے اوپر ان پہ پتھر رکھ دیتے تھے, پھر بھی وہ آہد کرتے تھے. ایون جو وہ کرنے والے تھے نا, ان پہ وہی کہتے تھے بتوں کا نام ہی لے لو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے, لیکن وہ نہیں وہ کرتے تھے. اتنا پکا مضبوط ایمان تھا, مطلب کتنا اس میں بھی وہ اس سے ہٹتے نہیں تھے. کئی لوگوں کی کتنی فیملیز تباہ ہو گئیں جب وہ ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے مدینہ شریف کی طرف, تو کتنا ان کو مارا گیا, لیکن وہ پھر بھی اپنے اس میں وہ رہے. ایک بی بی تھی, ام حارثہ تھی, تو ان کو اپنے بیٹے سے نا بہت زیادہ پیار تھا. تو جب بدر کا معاملہ ہوا تو وہ ان سے اجازت لینے آئے کہ میں لڑنا چاہتا ہوں, تو پھر وہ کہنے تو لگی کہ میں تو نہیں چاہتی, میں تو تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی. تو لیکن کیونکہ حارثہ نے بہت زیادہ ضد کی, تو انہوں نے کہا کہ چلو چلے جاؤ ہیں, میں لیکن تمہارے سے بغیر میرا دل تو نہیں لگتا, لیکن چلے جاؤ. لیکن انہوں نے ماں کو کسی طرح منا لیا, جیسے مائیں مان جاتی ہیں بہت ضد کریں تو پھر جب وہ جنگ میں گئے تو ابھی صفیں لگ رہی تھیں لیکن جنگ شروع نہیں ہوئی تھی, تو ان کو پیاس لگی. تو کیونکہ بدر کے مقام پہ مسلمان ایک کنویں کے پاس ٹھہرے تھے نا تاکہ پانی پہ وہ رہے, تو ایک کنویں کے پاس نا ایک انصاری محافظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی کافر آ کے پانی میں زہر ملا دے اور پھر پانی پیے مسلمان اور وہ ان کو مسئلہ نہ ہو, بیمار نہ ہو جائے. تو جب یہ ان کو جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تو ان کو پیاس لگی, تو انہوں نے سوچا پہلے میں پانی پی لیتا ہوں. تو یہ پانی پینے آئے نا, تو وہ بندے نے ان کو دیکھا نہیں جو وہاں کا محافظ تھا, انہوں نے سوچا یہ کوئی زہر ملانے آیا یا پانی کو خراب کرنے آیا. انہوں نے جلدی سے تیر مارا تو جو ان کے حلق میں جا لگا. تو جب وہ حلق میں سے نکالنے لگے تو مرد وہ چکے تھے تو فوت ہو گئے وہاں. تو بعد میں وہ جو انصاری صحابی تھے جو وہاں خیال کر رہے تھے, دیکھنے آئے کہ کس کو مارا ہے, تو دیکھا تو وہ حارثہ تھے. تو انہیں تو بہت افسوس ہوا, تو وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا اور میں سمجھا یہ کوئی کافر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. واپس جب یہ سارے واپس آئے تو سارے کو پتہ چلا, پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندے بھیجے مدینہ شریف پر, بتایا کہ وہ بدر میں جیت چکے ہیں. تو جب واپس آئے تو لوگ پورے اکٹھے تھے, کئیوں کی مائیں بہنیں سب بیویاں سب بچے سب اکٹھے تھے, بڑا استقبال کر رہے تھے مسلمانوں کو. ظاہر سی بات ہے پہلی جنگ تھی اور اتنے تھوڑے تھے اور اتنے عالیشان طریقے سے جیتے تھے. تو ان کی والدہ بھی ان میں شامل تھیں. تو جب ان کی والدہ نے ایک مسلمان سے پوچھا نا کہ حارثہ کدھر ہے, وہ نظر نہیں آ رہا, تو انہوں نے کہا وہ تو مر گیا ہے, فوت ہو گیا. تو وہ کہنے لگی کہ چلو میرا بیٹا شہید ہو گیا اس پہ. تو وہ کہنے لگا نہیں, ان کو تو کافر نے نہیں مارا, مسلمان نے مارا ہے, تو شہید تو شاید نہیں ہے. تو انہیں اتنی فکر لگی, بھاگی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ وہ شہید ہو گیا, اگر وہ شہید ہو گیا تو میں صبر کر لوں, ورنہ تو میں رو کے میں روتی رہوں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو, تو جنت الفردوس میں ہے, سب سے اونچی جنت میں. تو پھر وہ بی بی خوش ہو گئی. دیکھیں ان کے ایمان ایسے تھے, کتنی محبت رکھتی تھی.
اپنے بیٹے سے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی خاطر، کیونکہ وہ فوت ہو گئے نا تو اس پہ خوش ہو گئی. ایسے ہی ایک لونڈی تھیں اور وہ کالی تھیں اور ان کو مرغی کے دورے پڑتے تھے، اور جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے لیے دعا کریں کیونکہ مجھے دورے پڑتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں شفا کی، اور اگر چاہو تو صبر کرو گی تو جنت مل جائے گی. تو انہوں نے بہت تھوڑی دیر سوچنے لگی، پھر کہنے لگی نہیں چلیں میں صبر کر لیتی ہوں، لیکن بس یہ دعا کریں کہ میرا پردہ نہ خراب ہو جب میں مجھے دورہ پڑ جاتا ہے. تو سوچے لوگوں کا ایمان اس طرح تھا، انہیں دنیا میٹر نہیں کرتی تھی کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ دنیا ٹھیک کر لیں. تو بیسیکلی صحابہ جو ہے نا بہت زیادہ اس طرح کے ایمان والے تھے. تو اگر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھی مثال بھی کیا دی، اگر یہ لوگ بھی اسی طرح کا ایمان لیں، یعنی اس طرح کا مضبوط ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور اگر اس سے منہ پھیر لیں گے نا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون صحیح ایمان والا ہے اور کون نہیں. اس چیز کا اللہ علم بھی رکھتا ہے. 138 پہ چلیں. کہہ دو کہ ہم خدا کے رنگ اختیار کر لیا، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. تو بیسیکلی صبغت اللہ. دیکھیں جی صبغت اللہ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ یہ ہے کہ آپ ایمان کا رنگ، جو بھی اللہ کے دین کے برابر چلتا ہے نا اس کو آپ کو نظر آتا ہے، آپ کو نوٹس ہوتا ہے کہ کون بندہ کتنا دینی ہے اور کس حساب سے. صرف لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، پھر نہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں گھر میں ایسے ہیں وہاں ایسے، جو بالکل اللہ کے رنگ میں ڈھلا ہوتا ہے نا، جیسے صحابہ کرام تھے بالکل اللہ کے رنگ میں ڈھلے ہوئے تھے، تو وہ آپ کو نظر آتا ہے. اور اس سے بہتر رنگ کوئی نہیں ہے، یعنی نیکی کا رنگ. پھر آپ کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ رنگ ایک غلط رنگ نہیں آپ میں ہٹ جاتا ہے. پہلے صحابی بھی دیکھیں کافر تھے، جب دین میں آئے تو انہوں نے بالکل وہ غلطیاں اپنی ختم کر دی اور بالکل دین کے رنگ میں ڈھل گئے. اور یہ اللہ کا رنگ ہے، یعنی اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرنا، اسی کی عبادت کرنا، یعنی کہ فل سبمیشن کرنا، یہ ہے اللہ کا رنگ. تو جو اللہ کے رنگ میں ڈھنگ جائے گا، اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کے لیے بھی وہ رنگ سب سے بہتر ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اور یہ بات مانے گا عابدون ہے، یعنی اسی کی ہی عبادت کرنے والے ہیں، اور اللہ کے سامنے ہی جھکے گا. تو عابدون میں نا وہ والی جھکان ہے، یعنی انتہائی محبت سے دل سے عبادت کرنا. 139 پہ چلیں. اور ان سے کہو کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے مخلصون ہیں. اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے تھے نا یہود و نصارہ، کہ ہم تمہارے رب کو نہیں مانتے، وہ رب تو ایک ہی ہے، وہ بھی اللہ کو تو مانتے ہیں نا، بعد میں جو شرک کرتے ہیں وہ تو الگ بات ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم خدا اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی جو تمہارا رب ہے وہ ہمارا رب ہے، سب کا رب تو ایک ہی ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں اس میں آخر میں کیا ہے، 139 میں مخلصون، 138 میں عابدون، اور آگے ہم نے پڑھا ہے مسلمون، وہ ہے آیا نمبر 136 میں. 136 میں مسلمون ہے، 138 میں عابدون ہے، 139 میں مخلصون ہے. تو اور جو درمیان میں ہے نا اللہ کا رنگ، یہ تینوں ہوں گے نا تو اللہ کے رنگ میں آپ ڈھل جائیں گے. یعنی مسلمون اسلام میں پوری طرح داخل ہو جائیں گے، عابدون اللہ کی عبادت پوری طرح کریں گے، اور مخلصون اخلاص کے ساتھ. اخلاص کیا چیز ہے؟ اخلاص یہ چیز ہے خالص، یعنی پیور چیز. دیکھیں جسی چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے نا وہ کسی کو پسند نہیں آتی. سید بن جبیر تھے نا، وہ کہتے تھے اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک کریں اور اپنے عمل کو کسی کو نہ دکھایا جائے، اور خاص انہی کے لیے کیا جائے. اپنے عمل کو حقیر جاننا یہ اخلاق ہے. لوگوں کو ریاکاری، دیکھیں ریاکاری کیا چیز ہے. اخلاص نا بالکل ریاکاری کے اپوزٹ ہے. ریاکاری یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اکیلے ہوں، عبادت سے تھک جائیں، کرنا نہ چاہیں، لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو بہت فریش فیل کریں، اس میں خوش ہوں، اکیلے آپ کو اللہ کی یاد نہ آئے. تعریف ہو تو نیکی، کسی نیک اچھے کام کی تعریف ہو تو اور زیادہ لوگوں میں تعریف ہونے کے لیے اس کام کو بڑھائیں، اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے. تو یہ ریاکاری ہے، اور اخلاص اس سے بالکل اپوزٹ ہے. یعنی کہ آپ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، آپ کو لوگوں کی تعریف نہیں چاہیے ہوتی. اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ کی عبادت کا خیال آتا ہے، اور اکیلے رہنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں تاکہ آپ اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکیں. مخلص لوگ جو ہے نا، وہ حدیث پاک کیا ہے کہ مخلص لوگ ہی ہدایت کے چراغ ہیں، ان سے روشنی پھیلتی ہے اور ان سے فتنہ چھٹ جاتا ہے. تو بیسیکلی ایک دفعہ معاذ بن جبل تھے نا، وہ یمن جا رہے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں. تو انہوں نے کہا کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، یعنی کہ ہر وہی عمل اللہ قبول کرتا ہے جو خالص ہوتا ہے، جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتی، جو صرف اللہ کے لیے ہی کیا جاتا ہے. تو اس لیے حضرت
جو عمر بن عبدالعزیز سے نا ان کی جو لائف ہسٹری لکھی ہوئی ہے اس میں جو جب وہ خطبہ دیتے تھے نا اور کسی بات میں انہیں ہو جاتا تھا کہ یہ میں نے آ جائے دل میں خطرہ ہو کے غرور نہ آ جائے کہ میں نے بڑا اچھا کر لیا، تو وہ چپ ہو جاتے تھے یا وہ تحریر ہی پھاڑ دیتے تھے اور کہتے تھے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. اور جب کوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تعریف کرتا تھا تو وہ کہتے تھے اگر تمہیں پتہ چل جائے نا میرا کیا حال ہے میرے اعمال کا تو تم کبھی میری طرف چہرہ بھی نہ کرو. تو مطلب وہ اب وہ نہیں چاہتے کہ انہیں تعریف چاہیے. تو اس لیے جنت میں جو جیسے جگہ بدلہ جو ہے نا اخلاص سے ملنے والا ہے. جنت نا اخلاص والوں کو ہی ملتی ہے. تو جنت ایسے نہیں ملتی کہ آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے سارے نیک کام بھی وہ کیے ہیں. جنت وہ ہوتی ہے جو آپ نے ہر کام اللہ کے لیے کیا. تو جو یہ 3 چیزیں ہوں گی نا جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں جس میں مسلمون، عابدون، مخلصون، تو وہ پھر آپ صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں گے اور پھر آپ مخلص بھی ہوں گے، اللہ کے لیے ہی کام کریں گے. تو پھر آپ کو تھوڑی چیز ہو لیکن کوالٹی ہو اس میں زیادہ اور اس میں پیورٹی نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کو کہتے ہیں. 140 میں چلیں. اے یہود و نصارہ کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی اولاد یہودی اور عیسائی تھے؟ اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں. یہود و نصارہ کہتے تھے نا یہ سب نبی یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ وہ کہتے تھے یہ حضرت اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، یعقوب وغیرہ سب وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے. وہ ان کے خیال میں، حالانکہ حضرت ابراہیم کے تو بہت بعد حضرت موسیٰ آئے ہیں، پھر حضرت عیسیٰ تو سمجھے 6000 سال بعد آئے ہیں تقریباً. اور حضرت موسیٰ یہودی حضرت موسیٰ کے وہ فالوور ہیں، تو اور حضرت عیسیٰ کے فالوور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ یہ سب ہم یہودی ہیں یا وہ ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے آج کل لوگ فرقوں میں پڑے ہوتے ہیں. فرقوں میں نہیں پڑھنا، ہم نے قرآن و سنت کے حساب سے چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات میں کہا ہے کہ ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھے. تو آگے کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے. ہاں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے عالم ام اللہ، کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ اللہ کو پتہ ہے نا کہ کون کس پہ تھا. یہ سارے تو توحید پہ ہی تھے، اللہ کے ہی اس پہ تھے. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خود اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس سے زیادہ کون ہے جو اللہ کی چھپائے. تو کیا چھپایا جا رہا ہے؟ یہودیوں کو اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور یہ نہیں جانتے کیونکہ قرآن میں یہ ایسے ان کو پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، لیکن یہ نہیں مانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ ان کو اکڑ اس بات کی تھی کہ ہمارے اندر نبی نہیں ہے اور ان کو بڑا کیسے مان لیں. تو یہ ان کو چھپاتے تھے. تو یہ تو ظلم ہے نا حق کو چھپانا. اور جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں، بغافل اما تعملون. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غافل نہیں ہے. اب 141 میں کیا یہ جی آخری آیت ہے پہلے سپارے کی، اور یہ جماعت گزر چکی ہے. مطلب یہ پھر دوبارہ آیا کہ یہ لوگ تو جو ہیں جو انہوں نے کمایا گزر چکی ہے اور ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا. یعنی جو ان کی کمائی ہے ان کے ساتھ ہے، جو ان کا آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے، اور جو تم کو وہ جو تم نے کیا اور جو عمل وہ کرتے تھے اس کی پرستش تم سے نہیں کی ہوگی. اور اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم نے عمل کیا اس سے تم سے نہیں پوچھا جائے گا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، وہ کافر تھا تو اب وہ کوشش ظاہرہ کی نہیں ہوگی انہوں نے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا. حضرت اسی طرح جیسے ابو لہب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. کتنے رشتہ دار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسلمان نہیں ہوئے، دین پہ نہیں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ آپ کا مقصد تھا پیغام اللہ کا پہنچانا. باقی ہدایت انہوں نے نہیں مانگی اللہ سے اور نہیں دی اللہ تعالیٰ نے ان کو، وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے بیسیکلی. اور حدیث پاک بھی ہے جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ اسی میں سے ہے. تو رنگ اللہ کا تبھی چڑھے گا جب ہم اللہ کے قانون کے مطابق چلیں گے، اللہ کے قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے، اللہ کے نبی کے مطابق چلیں گے. لیکن اگر آپ دوسروں گوروں کے مطابق چلیں گے، دوسروں کے حساب سے چلیں گے، تو پھر جیسے حدیث ہے نا جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ اسی میں سے ہے، تو پھر انہی میں سے اٹھے گا وہ. تو بیسیکلی یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کا رنگ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے قرآن کی کتاب کے مطابق ڈھالنا ہے اور اخلاص کے ساتھ سارا کام کرنا ہے. یہ جی آج ہمارا پہلا سپارہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم دوسرے سپارے سے کریں گے انشاءاللہ.